السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی معاشرے کی اصلاح میں خوف خدا اور فکر آخرت کا حصہ۔ معاشرے کو سنوارنے اور فلاح و کامیابی کی منزل تک پہنچانے میں سب سے بڑا دخل خوف خداوندی اور فکر آخرت کا ہے۔ اس لیے معاشرے میں خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے کی جتنی کوشش کی جائے گی اتنا ہی معاشرہ ترقی کرے گا۔ اس کے برعکس جب معاشرے میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ختم ہو جائے گی تو طرح طرح کی برائیاں پھیلنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ انسان خلوت و جلت میں برائیوں سے اسی وقت رک سکتا ہے جب اس کو یہ خوف ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی امت میں ان دو چیزوں کو پیدا کرنے پر خاص زور دیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عالم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ جل شانہ کے حضور میں اپنا ماتھا ٹیکے ہوئے سجدے میں پڑا ہو۔ اگر تم وہ باتیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے اور بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے، اللہ سے نالا و فریاد اور گریہ وزاری کرتے ہوئے بیابانوں اور جنگل کی طرف نکل جاتے۔ اس حدیث پاک کو بیان کر کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا اور آخرت میں حساب کے لیے میری پیشی نہ ہوتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں کا ڈر اور خوف ہے ان میں سب سے زیادہ ڈر اور خطرہ خواہشات نفس اور لمبی آرزوؤں کا ہے۔ رہی خواہش نفس تو یہ انسان کو حق بات سے روک دیتی ہے اور لمبی آرزو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ حالانکہ دنیا کوچ کر کے جا رہی ہے اور آخرت تیز گام آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں۔ بس تم دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تم دارالعمل میں ہو اور یہاں کوئی حساب و کتاب نہیں، اور کل تم دار آخرت یعنی دار جزا میں ہوں گے اور وہاں کوئی عمل کا موقع نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں فرمایا، سنو، دنیا نقد سودا ہے، اس میں سے نیک و بد سبھی کھاتے ہیں۔ سنو، آخرت سچا مقرر وقت ہے اور اس میں قادر مطلق بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ سنو، بھلائی اپنے تمام اقسام و انواع کے ساتھ جنت میں جانے والی ہے۔ سنو، برائی اپنے تمام انواع و اقسام کے ساتھ دوزخ میں جانے والی ہے۔ سنو، نیک کام کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم اپنے اعمال پر پیش کیے جاؤ گے، یعنی تمہارے اعمال تمہارے سامنے ظاہر کیے جائیں گے۔ بس جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطریق موقوف روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہ دنیا ہم سے منہ پھیرے ہوئے چلی جا رہی ہے اور آخرت ہماری طرف منہ کیے آ رہی ہے، اور ان دونوں یعنی دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ پس تم نیک عمل اختیار کر کے اور آخرت کی طرف متوجہ ہو کر آخرت کے بیٹے بنو، اور آخرت سے بے پرواہ اور دنیا کی طرف راغب و متوجہ ہو کر دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ یاد رکھو، آج کا دن عمل کرنے کا ہے، حساب کا دن نہیں، اور کل کا دن حساب کا دن ہوگا اور عمل کرنے کا نہیں۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کہ لوگوں، بلا شبہ یہ دنیا ایک ناپائیدار متاع ہے جس میں نیک و بد یعنی مومن و کافر دونوں کھاتے ہیں، اور بلا شبہ آخرت ایک سچا اور یقینی طور پر پورا ہونے والا وعدہ ہے۔ اس میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والا اور عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ اپنے حکم و فیصلے کے ذریعے حق کو ثابت رکھے گا اور باطل کو مٹا دے گا، یعنی ثواب و عذاب کے ذریعے اہل حق اور اہل باطل کو ایک دوسرے سے جدا کر دے گا۔
تم آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ ہر ماں کا بیٹا اسی ماں کے تابع ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مشہور حکیم حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، جس بات یعنی مردوں کا دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا، حساب و ثواب و عذاب وغیرہ کا لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا، اس کی مدت ان پر دراز ہو گئی، حالانکہ لوگ آخرت کی طرف تیزی سے چلے جا رہے ہیں، اور میرے بیٹے، جس وقت تم پیدا ہوئے تھے اسی وقت سے تمہاری پیٹھ دنیا کی طرف اور تمہارا رخ آخرت کی طرف ہے، یعنی تم اپنی پیدائش کے دن سے گویا دنیا کو پیچھے چھوڑتے چلے آ رہے ہو اور آخرت کی طرف بڑھتے جا رہے ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس گھر اور مقام کی طرف تم جا رہے ہو وہ تم سے اس گھر اور مقام کی بنسبت زیادہ قریب ہے جس کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی آفتاب طلوع ہوتا ہے اس کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں جو منادی کرتے ہیں اور جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق کو سناتے ہیں، یعنی ان کی منادی کو جنات اور انسان نہیں سنتے، باقی ساری مخلوق سنتی ہے، اور وہ منادی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار کی طرف آؤ، یعنی اپنے پروردگار کے احکام کی اتباع کرو، اور اس بات کو جان لو کہ جو مال قلیل ہو اور کفایت کرے وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور عبادت خداوندی سے باز رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم وہ پائے جائیں تو دنیا کے فوت ہونے کا تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو امانت کی حفاظت کرنا، یعنی حقوق کی حفاظت و ادائیگی کرنا، خواہ ان حقوق کا تعلق پروردگار سے ہو یا بندوں سے یا اپنے نفس سے۔ دوسری، سچی بات کہنا۔ تیسرا، اخلاق کا اچھا ہونا، اور چوتھی، کھانے میں احتیاط و پرہیزگاری اختیار کرنا، یعنی حرام و ناجائز کھانے سے پرہیز کرنا اور زیادہ کھانے سے اجتناب کر کے بقدر حاجت و ضرورت پر اکتفا کرنا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ جس مرتبہ یعنی فضیلت کے جس مقام پر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اس تک آپ کو کس چیز نے پہنچایا، تو لقمان حکیم نے فرمایا، سچ بولنے نے اور امانت کی ادائیگی نے، اور جو چیزیں میرے لیے بے فائدہ اور غیر ضروری ہیں ان کو چھوڑ دینے نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے یہاں ایک پردہ تھا، اس پر پرندوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، چنانچہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اس پردے کو بدل ڈالو، کیونکہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو دنیا یاد آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو کوئی ایسی نصیحت فرمائیے جو مختصر اور جامع ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو اللہ کے سوا ہر چیز کو رخصت کرنے اور چھوڑنے والا ہے، یعنی جب نماز پڑھو تو دنیا کی چیزوں سے اپنی توجہ اور اپنا خیال پھیر کر کامل اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ رب العالمین کی طرف متوجہ رہو۔ نیز اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالو جس کے سبب تمہیں کل یعنی قیامت کے دن اللہ کے حضور عذر خواہی کرنی پڑے، اور اس چیز سے نا امید ہو جانے کا پختہ ارادہ کر لو جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، یعنی خدا نے تمہاری قسمت میں جتنا لکھ دیا ہے اور تمہیں جو کچھ دے دیا ہے اسی پر قناعت و کفایت کرو، اور لوگوں کے مال اور متاع سے اپنی امید وابستہ نہ کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کو ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، جب ہدایت کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس حالت و کیفیت کی کوئی علامت ہے جس سے اس کو پہچانا جا سکے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کی نشانی ہے غرور کے گھر یعنی دنیا سے دور رہنا، اور دائمی گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع کرنا، اور پوری طرح متوجہ ہونا اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کو دنیا سے بے رغبتی اور کم گوئی عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو، کیونکہ اس کو حکمت اور دانائی کی دولت دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کے لیے آخرت میں گھر نہیں، اور مال ہے اس شخص کا جس کے لیے آخرت میں کوئی مال نہیں، نیز مال و دولت وہی جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت رکھے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے نفرت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا، اور اس چیز کی طرف رغبت نہ کرو جو لوگوں کے پاس ہے، یعنی جاہ و دولت، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر سوئے اور سو کر اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر بوریے کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابن مسعود نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر بچھا دیں اور اچھے کپڑوں کا انتظام کر دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مجھ کو اس دنیا کے عیش و آرام سے اور اس دنیا کو مجھ سے کیا سروکار؟ میری اور دنیا کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سائے کی تلاش میں آئے اور وہاں کچھ دیر تک سائے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹہر جائے، پھر اس درخت کو وہیں چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے میرے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ وہ میرے لیے مکے کے سنگریزوں کو سونا بنا دے، لیکن میں نے عرض کیا کہ میرا پروردگار، مجھ کو اس چیز کی قطعاً خواہش نہیں ہے، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں، کہ جب میں بھوکا رہوں تو تیرے حضور گڑ گڑاؤں، اپنی عاجزی بیان کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب میں شکم سیر ہوں تو تیری حمد و تعریف کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حال دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ لہذا لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ قبر ہر روز پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں، اور مومن بندہ جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ مرحبا، خوب آئے اور اپنے ہی گھر آئے۔ سنو، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، اور آج جب آپ میرے سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو تو آپ دیکھو گے کہ میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ پھر قبر اس بندے مومن کے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب بدکار آدمی یا کافر آدمی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر سے کہتی ہے کہ جتنے لوگ میرے پشت پر چلتے پھرتے تھے ان میں مجھے تو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ تھا، اور آج جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے قبضہ قدرت میں آ گیا ہے تو بہت جلد تو دیکھ لے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ پھر خبر ہر طرف سے اس کو دھبچنے گی، یہاں تک کہ اس کی پھسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر ہم کو اس کا نقشہ دکھایا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس پر 70 حسدیں مسلط کر دیے جائیں گے جو اتنے زہریلے ہوں گے کہ ان میں سے ایک بھی اگر زمین پر پھنکار مار دے تو رہتی دنیا تک زمین کوئی سبزہ نہ اگائے۔ پھر یہ حسدیں اسے برابر کاٹتے اور ڈستے رہیں گے یہاں تک کہ اس کو حساب کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب 2/3 رات گزر جاتی تو آپ اٹھتے اور فرماتے، اے لوگوں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، قریب آ گیا ہے ہلا ڈالنے والا قیامت کا بونچھال، اور اس کے پیچھے آ رہا ہے دوسرا،
موت سب سختیوں اور ہولناکیوں کو لے کر سر پر آ چکی ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے پیدا شدہ غفلت کو دور کرنے کے لیے اپنے متعلقین کو قیامت کی لرزہ خیز ہولناکیاں اور موت کی بے پناہ سختیاں یاد دلاتے تھے۔ بلا شبہ خواب غفلت کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں میں خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے نسخہ بڑا اکثیر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اور احادیث میں قیامت کے ہولناکیاں اور موت کی سختیاں کثرت سے بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کہ آپ کہہ دیجئے کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم چھپی اور کھلی ہوئی چیزوں کے جاننے والے کے پاس پہنچا دیے جاؤ گے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام بتلا دے گی اور سزا دے گی۔ یعنی موت سے ڈر کر کہاں بھاگ سکتے ہو؟ ہزار کوشش کرو، مضبوط قلعوں میں دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ، وہاں بھی موت چھوڑنے والی نہیں، اور موت کے بعد پھر وہی اللہ کی عدالت ہے اور تم ہو۔ کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے، یہ تیری غفلت ہے بے عقلی بڑی، مسکراتی ہے قضا سر پر کھڑی، موت کو پیش نظر رکھ ہر گھڑی، پیش آنے کو ہے یہ منزل گڑی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دفعتاً سر پر جو آپ پہنچی اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل، جائے گا یہ بے بہا موقع نکل، پھر نہ ہاتھ آگے عمر بے بدل، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تجھ کو غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، زندگی چند روزہ کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ان حدیثوں میں قیامت کا بہت قریب ہونا بیان کیا گیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کو بہت دور سمجھ کر اس کی طرف سے بے فکری اور بے پرواہ نہ ہو جانا چاہیے، بلکہ اس کو بہت قریب اور ناگہانی پیش آنے والا ایک عظیم حادثہ یقین کرتے ہوئے ہر وقت اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا ہو، بس سرے پر ایک دھاگے سے جڑا رہ گیا ہو، اور یہ آخری دھاگا بھی عن قریب ٹوٹا ہی چاہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 1 مہینہ پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہو، اس کے متعین وقت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، البتہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی متنفس ایسا نہیں ہے کہ اس پر 100 سال گزریں اور وہ اس وقت تک زندہ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کبریٰ جس میں یہ سارا عالم فنا ہو جائے گا، اس کا معین وقت تو مجھے معلوم نہیں، فقط اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ اس نسل اور اس قرن کا خاتمہ 100 سال میں ہو جائے گا، اور جو لوگ اس وقت زندہ ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اس لیے یوں سمجھو کہ تمہاری قیامت تو اس صدی کے اندر ہی اندر آ جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بہت سے دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے قیامت کے معین وقت کے بارے میں دریافت کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے چھوٹے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ان یعش ھذا لا یدرکہ الحرم حتی تقوم علیکم ساعتکم، کہ اگر یہ زندہ رہا تو اس پر بڑھاپا آنے سے پہلے تم پر تمہاری قیامت برپا ہو جائے گی۔ بزرگوں نے خوب کہا ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔